حضرت نوح علیہ السلام، ان کی سرگزشت، ان کا واقعہ اور ان کی دعوت، قوم کا رسپانس اور پھر ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اس چوتھے رکوع کی آخری آیت انبیاء کے واقعات کا مقصد بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کس لیے بیان کیا۔ تو یہ آخری آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ جب آپ نے مکہ میں دعوت کا جناب وہ آغاز کیا تو آپ کو ویسا ہی آگے سے جواب ملا اور قوم کے اس رویے کا سامنا کرنا پڑا جو حالات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیت چکے تھے۔ تو جیسے انسان کسی کو تسلی دے رہا ہو، اسے سمجھا رہا ہو کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پہلے یہ واقعہ سن لیں، یہ آپ کے ساتھ بیتنے والا یہ واقعہ، آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ آپ ان کی تحریر، ان کی سرگزشت اور ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو وہ اپنی دعوت کی جھلک ان کی سرگزشت میں نظر آئے گی، اور آگے آپ کی قوم کا جو جواب آپ کو مل رہا ہے اس سے پہلے ایسے لوگ کئی گزر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انجام کن کا بہتر ہے اور انجام کن کا خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں ایک رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں، یہ غیب کی باتیں، نوحیہا الیک، جس کی ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے۔ آپ کو کیا خبر تھی کہ دنیا میں کیا کیا حالات بیتے ہیں، کون کون سی قومیں آئی ہیں، کون کون سے پیغمبر آئے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب مل ایمان، آپ کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ ہم نے سب کچھ بتایا، ہم نے سب کچھ بتایا۔ تو فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ ما کنت تعلمھا، آپ جسے جانتے نہیں تھے، انت آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ تو آپ کیا کریں؟ فاصبر، آپ صبر کریں۔ یہ واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے اور نوح علیہ السلام کی سرگزشت ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ آپ کے سامنے ایک پکچر ہم نے رکھ دی ہے، یہ دیکھ لیں۔ آپ جیسے ایک پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال جو ہے وہ اپنی زندگی کے اپنی قوم پہ لگا دیے، کھپا دیے۔ آگے رسپانس کیا ملا؟ قرآن مجید نے نتیجہ نکالا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ نے صرف اپنے پیغمبر کی محنت کو دیکھا ہے اور ان کی جانفشانی کو دیکھا ہے کہ دعوت کے میدان میں انہوں نے کتنی اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ تو اسی طرح آپ بھی کیا کریں؟ آپ بھی وہ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ آگے آپ کو رسپانس کیا ملتا ہے اور آپ کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے، اسے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اس کا حساب و کتاب لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی کہ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا، طوفان نوح کب آیا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ فرمایا فاصبر، آپ صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً اچھا انجام کار، اچھا انجام کار کس کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، جو کیا کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بہترین انجام ان کا نکلتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ بھی کیا ہوں گے، سرخرو ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ہم نے پکچر رکھ دی ہے، آپ بھی جو نا اسی کو فالو کریں تو کیا ہوگا، انشاءاللہ بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو نا وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے نا، آگے آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کے واقعات بھی جب آپ پڑھیں گے اس سورت میں، سورہ ہود میں، تو آپ کو ایک نظم نظر آئے گا، ایک سیکوینس نظر آئے گا کہ کتنی جناب انبیاء کی دعوت کے اندر کتنی مماثلت ہے، کتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہے انبیاء کی دعوت میں۔ کیوں؟ دعوت ایک تھی، دعوت ایک تھی، آگے سے قومیں مختلف تھی، آگے سے قوموں کا جو نا وہ رویہ مختلف تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر، کبھی ہود علیہ السلام کا ذکر، کبھی صالح علیہ السلام کا ذکر، اور کبھی شعیب علیہ السلام کا ذکر، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، تاکہ آپ کو تسلی دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر تو کیا، اللہ نے کسی انسان کو مایوس ہونے نہیں دی، کسی کو مایوس نہیں ہونے دی، اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کیا تھے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے حضور کو مخاطب کیا گیا، پھر آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو کیا گیا، اس امت کو کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے جیسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کا آپ انداز دیکھیں، کہیں فرمایا کہ فصبر، آپ صبر کریں، اور فرمایا انکا بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کام کریں، فلاں فلاں کام کریں تو آپ کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کا ذکر جو نا وہ نزول فرما دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید باہم آپس میں بہت جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک آیات جو نا وہ دوسری آیت کے مطلب اور مفہوم کو واضح کرتی ہیں، اور جو اس کے پیچھے چھپے حقائق ہیں اس کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے جناب وہ حضرت ہود علیہ السلام کی سرگزشت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔